قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى روى الطبراني من طريق هشام بن عمار إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال هذه آخر آية أنزلت يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قل لهؤلاء المشركين المقربين برسالتك إليهم إنما أنا بشر مثلكم فمن زعم عني كاذبا فليأت بمثل ما جئت به فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي أما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما اطلعني الله عليه وإنما أخبركم أنما إلهكم إله واحد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس روایت میں طبرانی نے جو روایت فرمائی ہے عمرو بن قیس الکوفی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے هذه آخر آیت انزلت، یہ آخر آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا، کیونکہ یہ سورت جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ سورہ مکیہ میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ سورت الکہف کی یہ آخری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو بتلا دیں گے انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، اللہ جو میری طرف وحی بھیجتے ہیں وہ میں بتلاتا ہوں، میں نے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا، اور میری نبوت اور رسالت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو تم لوگوں نے پوچھا وہ میں نے بتلایا ہے۔ تو یہ میں نے کہاں سے بتلایا؟ یہ صاف بات ہے کہ اللہ نے مجھے اطلاع فرمائی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے تو یہ دلیل ہے میری نبوت و صداقت۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، اولہم نوح علیہ السلام وآخرہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ولد آدم ہیں، یہ جن سے بشر ہیں، ان کی بشریت کا انکار جو ہے وہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے اور دین اسلام کا انکار ہے، اور اسلام کی ملت اسلامیت سے آدمی نکل جاتا ہے، کیونکہ ایک آیت میں نہیں بلکہ اللہ نے قرآن کی
متعدد آیات میں یہ بات واضح بیان فرما دی کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، مردوں میں بھیجے ہیں، اولاد آدم میں بھیجے ہیں، جن سے بشر میں بھیجے ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ بعض لوگ افراط و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ محبت میں غلو میں آ کر انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں، نور۔ یہ بھی حد سے نکلنا ہے۔ اور بعض لوگ ان کو رد کرتے کرتے ایسا اسلوب بیان اختیار کرتے ہیں کہ جس میں انبیاء کی شان میں کمی آتی، تو دونوں جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے نکل گئے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے، جیسے کہ 2 دن پہلے کسی نے سوال بھی لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشر کہا ہے، اللہ کہے تو کہے، ہم کیوں کہیں؟ اب اس سے بڑی کوئی جہالت ہے۔ اب آپ اسی آیت پہ غور کر لیں کہ اللہ نے بشر فرمایا یا اللہ نے حکم دیا کہ حضور آپ اپنی بشریت کا اعلان کر دیں؟ یعنی نعوذ باللہ حضور بشر نہیں، اللہ ان کو غلطی سے زبردستی اعلان کروا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پر اتہام ہے، اور حضور خود بھی بشر نہیں ہے لیکن مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں۔ خدا کے بندو غور کرو کہ یہاں یہ نہیں کہ اللہ نے کہا بشر ہیں، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر۔ آپ اعلان فرما دیجئے انما، کلمہ حصر کے لیے، اور پھر آنا کہ میں بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہاری طرح کا معنی یہ نہیں کہ تو ہر بات میں حضور نعوذ باللہ ہمارے برابر ہیں، معنی جن سے بشریت میں ایک ہیں۔ جیسے ساری دنیا کے بشر پیدا ہوئے اسی طرح حضور پاک پیدا ہوئے، جیسے ساری دنیا کے بشر کے لیے والد اور والدہ کا وجود ضروری ہے اسی طرح حضور پاک کے لیے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، آپ کا حسب ہے کہ محمد ابن عبد اللہ، آپ کے ابا کا نام عبد اللہ، آپ کی والدہ کا نام آمنہ، آپ کے دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، آپ کے ساتھ کھیلنے والی بی بی سویبیہ۔ یہ سارا نسب جو بیان ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ بشریت میں کوئی شبہ نہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے کوئی رسول اپنے بندوں میں جنوں سے تو بھیجا نہیں، فرشتوں میں سے بھی اللہ نے نہیں بھیجا، تو باقی تو جنسی بشر ہے جن میں رسول بھیجے گئے۔ اور اسی طرح صاف مقامات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کا اعتراف کیا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، تیری ایک بندی کے بدن سے پیدا ہوا۔ کتنی تصریح ہے، انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ کہ یا اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور میرے بارے میں آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت کی کثرت سے
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ورم آ گئی، تو جب آپ کو کہا گیا کہ حضور اللہ نے تو آپ کو پیشگی بشارت دے دی ہے، آپ اس قدر مشقت والی عبادت کیوں فرماتے ہیں کہ ساری رات کھڑے ہیں، آدھی آدھی رات کھڑے ہیں، اور ایک ایک رات میں تہجد میں حضور پاک نے کئی سپارے قرآن تلاوت کیا ہے، اور اتنی کثرت عبادت ہے کہ تورما قد تورمت قدما رسول اللہ، حضور کے دونوں قدموں پہ کھڑے کھڑے فرم آ جائے۔ تو جب حضور کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی لیے جب لیلۃ الاسراء اور معراج ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی عظمت تھی کہ اللہ کے نبی کا آسمانوں پہ جانا، تو وہاں بھی اللہ نے بطور خاص یہ صفت ذکر کی تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، فرمایا اسریٰ بعبدہ، اسی طرح فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان کیا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، میرے صحابہ، انما انا بشر، میں انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، واغضب کما تغضبون، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے، تو کبھی اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، اور کبھی اگر مجھے غصہ آ جائے تو اس کو برداشت کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی جو ہیں سیدہ عائشہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ آمنہ کے لال گھر میں جب آتے ہیں تو آپ کیا کام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انہ بشر من البشر، وہ بھی ایک انسان ہے، گھر میں آتے ہیں، کبھی ہماری کام میں مدد فرما دیتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا لیتے ہیں، کبھی جوتا ٹوٹ جائے تو اس کے تسمے کو بھی ٹانکا لگا دیتے ہیں، کبھی ہمیں آگ جلانے میں مدد فرما دیتے ہیں، کیوں انہ بشر من البشر، کہ آپ بشر ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ محبت نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ حضور کی بشریت کا انکار کر دیا جائے۔ چلو اگر حضور کی بشریت کا انکار کریں گے تو والدین کا بھی انکار، حضور کی بشریت کا انکار کریں گے تو آپ کی ازواج مطہرات کا بھی انکار، حضور کی بشریت کا انکار کریں گے تو آپ کی اولاد کا، آپ کے بیٹوں کا، آپ کی بیٹیوں کا بھی انکار، چونکہ نور کی تو اولاد ہوتی نہیں۔ اللہ نے فرشتے نور سے بنائے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے ابا کا کیا نام ہے؟ نور کو تو اللہ نے کن سے پیدا فرمایا، ان کے لیے بھی نظام ہے ہی نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ شان ہے کہ ولدت من نکاح، کہ اللہ نے سیدنا اسماعیل سے لے کر عبداللہ میرے خاندان، میرے والد تک جتنی نسلیں گزری ہیں، میری نسل میں بھی زنا نہیں آیا، کہ اللہ نے حضور کے صلب جیسے منتقل ہوتے گئے پاک طرح منتقل ہوتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب ابی عبداللہ، حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ لازمی ہے کہ ہر بندہ اپنے آقا کا نسل یاد رکھے، کم از کم زیادہ نہ رکھ سکے تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ تھا، کم از کم اتنا تو رکھ لے، اگر زیادہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جب آپ کے والد کا، دادے کا، دادے کا، دادے کا ذکر کرے گا تو آپ کی بشریت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جائے گا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب مکے کے کافروں نے آگے مطالبات کیے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کی نبوت تب مانیں گے کہ ہمیں وہ معجزات دکھلائیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ جبل صفا کو سونے کا پہاڑ بنا لیں، ایک آپ یہ پہاڑ دور ہو جائیں اور سرزمین مکہ میں زراعت ہو جائے، دریا ہو جائیں، نہریں ہو جائیں، درخت لگ جائیں۔ تو ان سب کے جواب میں اللہ نے جو حضور کو جواب سکھلایا وہ کیا تھا؟ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میں ایک انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، معجزات کو میرے ہاتھ میں کہ میں جب چاہوں دکھلا دوں، میں جب چاہوں پہاڑوں کو ہٹا دوں، اللہ چاہے تو دکھلا دینا، چاہے تو نہ دکھلائے۔ تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کریں کہ ہل قل سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے، ہل کنت الا بشرا رسولا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ دیکھیں کعبۃ اللہ میں جو پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، سڑکوں میں جو لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن وہ پتھر کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے شان دیا ہے کہ اپنے گھر میں لگایا ہے۔ تو لہذا ایک عام بشر ہے اور ایک میرے مدنی باغ کی بشریت ہے، آپ سید البشر ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں علیہم الصلوات والتسلیم۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں یہ محبت نہیں ہوتی نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا آدمی انکار کرے۔ اور پھر نور سے مراد بھی یاد رکھو کہ معنی ہوتا ہے نور نبوت، کہ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن نور ہے، اللہ نے قرآن کو فرمایا نور، انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے تیری طرف نور بھیجا، نور اتارا ہے کھلا ہوا۔ کیا معنی؟ جیسے نور میں آدمی گرنے سے بچ جاتا ہے، ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، کسی ہلاکت میں پڑنے سے بچ جاتا ہے، قرآن پاک پر ایمان لانے والا جہنم سے بچ جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نور ہیں کہ آگے شریعت کو کھول دیا ہے، ہر چیز واضح بیان فرما دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ وعد ہے، یہ وعید ہے، یہ صفات مومنین ہیں، یہ صفات کافرین ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اسی مقام پر بعض مفسرین نے جو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد حضور کی صفت ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے نور نبوت۔ جیسے اللہ نے ہر مومن کو بھی نور فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے نور ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، ان کو ظلمات کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف نکالتا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ بھی نور ہے۔ اسی لیے حضور نے ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا واللحمی نورا ودمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا امامی نورا وخلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا واعظم لی نورا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور پیدا کرے۔ اور قرآن فرماتی ہے کہ قیامت والے دن جب مومن پل صراط کی طرف جائیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم
وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے آگے روشنی ہوگی، نور ہوگا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا بعض مومنوں کا نور ایسے ہوگا زمین سے آسمان تک، اور بعض کا نور ایسے ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہے، اور بعض کا نور ایسے ہوگا سر سے پاؤں تک۔ اور اب آپ نے فرمایا ادناہم نوراً، سب سے جو ادنا نور ہے وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے آگے لائٹ ہوگی، روشنی ہوگی، اس میں وہ چل رہے ہوں گے۔ تو اس سے مراد بھی اس نور ایمان کی برکت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگ محبتوں میں آ کے، اپنے عقیدتوں میں آ کے، اندھی عقیدتوں میں آ کے، غلو میں پڑھ کے انبیاء کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی بظاہر تو لباس بشریت تھا لیکن اندر سے نور سے، یہ بھی اسی طرح کفر ہے اور قرآن کا انکار ہے کہ اللہ کا قرآن دو باتیں سکھاتا ہے کہ نبی اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے۔ کوئی عقل کی بات کریں، اتنی بڑا اتہام اور پیغمبر کی ذات پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ یہ مطالبہ کافروں نے بھی کیا تھا، جاہلوں کا نیا مطالبہ نہیں ہے۔ کافروں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی ہے تو اللہ نے نور سے کیوں نہیں بھیجا، نوری مخلوق کیوں نہیں بھیجی؟ اللہ نے ایسا نبی کیوں بھیجا ہے کہ یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، انہیں دکھ بھی آتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، بخار بھی آتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، تو ایسے کو نبی کیوں بنایا؟ آسمان سے فرشتہ بھیجتے، نور بھیجتے۔ بے عینی ہی مشرکوں کا اور کافروں کا یہی عقیدہ تھا کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، نبی نور سے ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دیا، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، اگر دنیا میں فرشتے رہتے، ان کی ہدایت کے لیے میں فرشتہ بھیجتا۔ دنیا میں انسان رہتے ہیں تو ہدایت کے لیے بھی تو انسان آئے گا، جو جنس ہے اس کو سمجھانے کے لیے انسان آئے گا۔ کیوں؟ اب اگر اللہ فرشتہ بھیجے تو دو صورتیں ہیں۔ اگر اللہ فرشتہ بھیجے اور فرشتہ آئے اپنی شکل اصلی میں جس میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ہم تو سارے بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، تو ہدایت کس کو ہوگی؟ فرشتے کو اصلی شکل میں تو ہم دیکھ نہیں، حضور پاک نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، تو ہماری کیا طاقت ہے؟ حضور پاک نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا اصلی حالت میں، فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ فنزل جبریل علیہ السلام، جبریل نے فوراً شکل بدلی، جلدی سے اترے اور حضور کو اٹھایا اور کہا انت رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں۔ میں جبریل، یہ تیری شکل ہے؟ حضور میرے 600 پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اور بھی کوئی فرشتہ ہے جس کے پاس تجھ سے زیادہ ہوں؟ میں کہا سنا میرے تو 600 پر ہے، میکائیل کا تو 5000 پر ہے۔ تو اگر اللہ فرشتہ بھیجتے اپنی شکل میں تو ہم تو بے ہوش ہو کے مر جاتے، تو ہدایت کس کو ہوتا؟ اچھا اگر فرشتے کو بھیجتے انسان کی شکل میں، تو جیسے بی بی مریم دھوکہ کھا گئی، ہم بھی دھوکہ کھا جائے۔ بی بی مریم کے پاس جب جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تو بی بی دور سے ڈر گئے، کہا کدھر کیوں آ رہے ہو؟ انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کے نام کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، کیا بات ادھر آ رہے؟ میں اکیلی لڑکی نوجوان بیٹھی ہوں، مرد ہو ادھر آ رہے ہو؟ قال انما انا رسول ربک، کہ بی بی ناراض نہ ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا خاص۔ تو اگر جبریل علیہ السلام یا فرشتہ آتا انسان کے لباس میں اور اندر سے فرشتہ ہوتا تو آپ کا جھگڑا تو پھر اسی طرح باقی رہتا نا، ہاں دیکھا ہے نا جی، اوپر سے بشر ہے پر اندر سے تو نور ہے نا، وہ تو اختلاف اسی طرح باقی رہتا، مسئلہ تو حل ہی نہ ہوتا۔ وہ ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں میری تقریر تھی،
ایک ہندو لڑکے نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ جی یہ نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا جو بھگوان ہے نا، جو خدا ہے، ہم تو خدا کہتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ریاضیات اور حساب وغیرہ نہیں آتا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق کہ حضور کی نبوت جو ہے وہ ساری مخلوق کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، اور انس و جن کے لیے ہے، اور آپ کی عالمی نبوت ہے، تو اللہ نے اپنا نبی اس جگہ بھیجا جہاں 2-3 ہزار 4,000 آدمی رہتے تھے سارے۔ مکہ شریف میں جب حضور کو بھیجا گیا تو کیا آبادی؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی ہمارے انڈیا میں لاکھوں لوگ آباد تھے، تو اللہ پاک اپنے نبی وہاں بھیجے جہاں بندے زیادہ ہوں، تاکہ آپ کی دعوت کو لے کے وہ دنیا میں آئے ہیں نا۔ ایک بات آپ 2 لاکھ آدمی کو سناتے ہیں، اب دیکھو نا، ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، میری آواز 10 آدمی 20 آپ سن لیں گے، لیکن اگر ایک آدمی کسی ٹی وی چینل پہ ہے، اس کو تو 1 منٹ میں کروڑوں دیکھ لیں گے، اس کی آواز کو سن لیں گے۔ تو اگر اللہ پاک اپنے نبی کو ہمارے انڈیا میں بھیجتے تو لاکھوں لوگ مل جاتے اور ساری دنیا میں پھیل جاتے، اور آپ کی نبوت زیادہ جلدی پھیلتی۔ اس جگہ بھیجا جہاں چند ہزار آدمی ہیں، اور پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور امیین ہیں، اور بالکل اکڑ مزاج لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ نعوذ باللہ کے بھگوان حساب میں کمزور ہیں۔ تو بہرحال میں نے پڑھا، میں نے کہا بالکل ہمارا اللہ جو ہے نا، وہ عالم بما کان وما یکون ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، اور علیم بما فی السماوات وبما فی الارض۔ اللہ ہمارا اتنا علم والا ہے کہ جو قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا، وہ بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک میں نے کہا کہ اپنے نبی کو بھیجتا انڈیا میں، تم لوگوں نے تو سیتا کو بھی خدا مان لیا، تم لوگوں نے تو گائے کو بھی خدا بنا لیا، تم نبی کو تو پہلے دن خدا بنا لیتے اس کا جمال اور شکل دیکھ کر۔ تم جب دیکھتے کہ محمد رسول اللہ آ گئے، تم تو کہتے ہاں بالکل دیوتا آ گیا، تو نبی کا کام تو ختم ہو جاتا۔ اللہ نے اس جگہ بھیجا ہے کہ مانیں گے تو ابو بکر بن کے دکھلائے گا، اور نہ مانے تو ابو جہل بن کے دکھلائے گا، کہ اگر نہیں مانا تو پھر نہیں مانا ہے، اور مان لیا ہے تو پھر صدیق بن کے دکھلایا ہے۔ ایسی جگہ اللہ نے نبی پیدا کیا جو نبی کو نبی مانے، خدا کو خدا مانے۔ ایسی جگہ نہیں بھیجا جو ایسے ڈھل مل عقیدے کے لوگ ہوں کہ گائے کو بھی گاؤ ماتا بنا لیں، جو گنگا جمنا کو بھی پتھر بنا لیں، جو 35 کروڑ دیوتا مان لیں، جو ہر دیوی دیوتے کے آگے گردن جھکا دیں، تو وہاں نبی بھیجنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایسی جاہل قوم کے پاس؟ اللہ نے عرب کو چنا ہے تو کوئی حکمت ہے نا اس کی۔ ایسی سرزمین میں اللہ نے نبی بھیجا، اور ایسی قوم کے پاس بھیجا ہے کہ ماننے پہ آ گئے۔ اور دیکھیں نا، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، تمام دنیا کے آپ مولویوں سے کہہ دیں کہ ایک صحابی کا مجھے جھگڑا دکھا دیں، کبھی جھگڑا کیا ہو کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ یہ تو سارے جھگڑے کب ہوئے ہیں؟ 1200 سال کے بعد۔ یہ جھگڑے 12 صدی کے بعد ہوئے جب انگریز آیا تمہارے ملک میں۔ اس سے پہلے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی قادیانی نہیں تھا، کوئی مسجدوں میں جھنڈے نہیں تھے، کوئی قصے کہانیاں نہیں تھی۔ یہ سارے جھگڑے مذہب کے نام پہ، مسائل کے نام پہ، فروعات کے نام پہ، بشریت کے نام پہ، حاضر ناظر کے نام پہ، علم غیب کے نام پہ، یہ جتنے جھگڑے پیدا ہوئے جب انگریز آیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ ان کو آپس میں۔ اس نے مولوی خریدے اور اس کے بعد لڑا دیا پوری امت اسلام کو، آج تک لڑ رہی۔ ورنہ حضور کے زمانے میں تو کسی صحابی نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ حضور آپ تو نور ہیں، آپ تو بشر نہیں ہیں۔ ایک صحابی کے دل میں، دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں گزرا۔
کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کو پتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہے، ان کو پتا تھا کہ حضور آمنہ کے لال ہیں، ان کو پتا تھا کہ حضور کی کفالت کرنے والے دادا عبد المطلب ہیں، ان کے بعد کفالت کرنے والے ابی طالب ہیں، ان کو پتا تھا کہ حضور کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کو پتا تھا کہ حضور کے بیٹے عبداللہ ابراہیم قاسم یعنی طیب و طاہر ہیں، ان کو پتا تھا کہ حضور کی بیٹیاں ہیں سیدہ فاطمہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے اور بی بی رقیہ ہے، ان کو پتا تھا کہ حضور کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے ہیں، داماد کون ہے، ان کو تو ایک ایک رشتے کا پتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ دے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی چھوڑ دے، اور کہ بس جی میری حضرت مما میری محبت کا تقاضا ہی ہے۔ تمہاری محبت کوئی دین ہے؟ تمہاری محبت کوئی قرآن و سنت ہے؟ یا تمہاری تحقیق جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اللہ نے اعلان فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں تم بشر، میں نہیں، اعلان کرو انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ اللہ بھی نبی کو غلط حکم دیتے ہیں کہ ہو تو نور لیکن کہہ دو، اور پھر اللہ اگر نبی کو غلط حکم دے تو خدا جو غلط حکم دیتا وہ خدا ہو سکتا ہے، اور نبی جو غلط بات کا اعلان کرے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ تو جو اپنی ذات کے بارے میں سچی بات نہ کرے تو ایک ایک بات پہ نظر لگا کے بیٹھے ہیں نا۔ اب مثلا یہی آپ نے آیت پڑھی، آپ تو آیت پڑھ کے چلے گئے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ 7 دریا سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں تو اللہ کے کلمات ختم، دریا خشک ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لیکن کلمات خدا بندی۔ انہوں نے کہا یار مسلمانوں کا خدا تو مانا ہے ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، اتنے کلمات جو ہوئے اس کے تو مقصد ہے صرف باتیں کرتا ہے۔ دشمن تو دشمن ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمن کی ایک ایک بات پہ نظر ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یہی جھگڑے برقرار رکھے تو کافروں کو کیا جواب دو گے کہ 1400 سال گزر گئے، مسلمان ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی نور تھا یا بشر تھا؟ کوئی عقل کرے۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ کلمات ربی، ان کو کیا پتا کلمات کا معنی کیا ہے؟ آیات، حکم، اسرار، کمالات ربی۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایک ایک تارا جو ہے اس میں نشانی ہے میرے خدا کی وحدانیت کی یا نہیں؟ ہاں جی، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں یہ نشانی ہے، تارے گن سکتے ہو؟ تو پھر کلمات کیسے ختم ہوں گے؟ آیات کیسے ختم ہوں گے؟ اچھا آپ ایک کھیت میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ سرسوں کا کھیت ہے، اس کے پھول کھلے ہیں، ان کی پتیاں گن سکتے ہو؟ چلو آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں، دریا سمندر کی لہریں اور موجیں اور قطرات جو ہیں پانی کے وہ گن سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد کیا ہے تم نے ابھی تک کہ ان کو شمار کر سکے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری دنیا کے دریا خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے کمالات، میرے آیات، میرے حکم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی اعلان فرما دیا کہ آپ واضح اعلان کر دیں، ہاں اور جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا ہے یہ بھی میرے علم غیب کا دعویٰ نہیں۔ میں نے تمہیں اصحاب کہف کا قصہ سنایا ہے، میں نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بتلایا ہے،
میں نے تمہیں ذوالقرنین کا واقعہ بتلایا، میں عالم الغیب نہیں، یوحا الی، اللہ نے وحی کی ہے میری طرف۔ اور سب سے پہلی دعوت کیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تمہارا ایک ہی معبود برحق ہے جو تمام عبادات کے لائق ہے، تمام عبادات کے لیے سزاوار ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ عبادت کی حقدار نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بات سن لو، اور دوسری بات یاد رکھو، میں ایک ہی دعوت دینے آیا ہوں کہ اگر اللہ کے پاس جانے پہ یقین رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، تو عمل اچھے کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اسی کو آپ مفسر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، هذه آخر آیت انزلت یقول تعالیٰ لرسولہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ نے فرمایا قل، فرما دیجئے لہؤلاء المشرکین المکذبین مثال لغیرہم، جو مشرک جو مکذب آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی ومن زعم انی قاتل یادن سماجیت بھی، اگر تم مجھے نعوذ باللہ سچا نبی نہیں مانتے، جھوٹا مانتے ہو، تو جیسے میں نے خبر دی ہے، جیسے میں نے اللہ کی وحی کے بعد آپ کو بتلایا ہے، کوئی اور بھی بتلا دے، فإنی لا أعلم الغیب فیما اخبرتکم بہ من الماضی، جو لوگوں نے تم نے ماضی کے بارے میں قصے پوچھے ہیں، روح کے بارے میں سوال کیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا ہے، حالانکہ وہ تو کئی زمانے صدیاں پہلے گزر چکے ہیں، میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں کیسے، اللہ علیہ، اگر اللہ مجھے خبر نہ دے تو میں تمہیں کیسے خبر دے سکتا ہوں، وَإِنَّمَا أُخْبِرُكُمْ، اور میں تمہیں یہ بھی بتلاتا ہوں اور خبر دیتا ہوں، انما الہکم الہ واحد الذی یدعوکم الی عبادتی، میں جس کی عبادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں وہ وہی معبود برحق ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، ولا نظیر لہ، جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اس کی شان ایسی ہے، لیس کمثلہ شیء، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو اللہ پاک کا لقاء، اللہ پاک سے ثواب کی تمنا رکھتا ہے، اللہ پاک سے جزا کی تمنا رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھا عمل کرے، اچھا عمل کیا ہوگا، مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وهو الذي يراد بوجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنان العمل المتقبل لا بد ان يكون خالصا لله ثوابا على شریعت رسول اللہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو رکن ہیں، دو بنیادیں ہیں، دو اصول ہیں، اصول ہیں، جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون خالصا للہ، جو بھی عمل کرو خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو، سمعت بھی نہ ہو، کسی غیر کا حصہ بھی نہ ہو۔ یہ جو آج کل جاہل ہمارے کہتے ہیں کہ جناب یہ نظر نیاز، نظر برائے خدا، نیاز برائے حسین، اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ثواب حسین سے لینا میرے پاس کوئی نہیں۔ کیوں؟ میری عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے جاہل لوگ ہوتے ہیں، بکرے اور گائے اور بیل جا کے مزاروں پہ ذبح کرتے ہیں، اور پوچھو او جی ہم تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ کروڑ دفعہ پڑھ لو، جب تم نے غیر کی طرف نسبت کر دی تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کیوں؟ اگر نہیں جی ہم تو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ذبح کر دو، پھر قبر پہ لے کے ثواب پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟
تم اپنے گھر میں خیرات کرو اور دعا کرو اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما، بس اللہ عطا فرمائے۔ یہ وہاں لے جانا کہ نہیں جناب میں نے منت مانی ہے کہ میں مرشد کے مزار پہ جا کے ذبح کروں گا اور مرشد کے روضے پہ جا کے میں 10 دیگیں چڑھاؤں گا، یہ خالص حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جاتا ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام اور لینا بھی حرام، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ نے خیرات کرنی ہے یاد رکھو مرشد کے لیے روز کرو، سارا سال کرو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کسی جگہ آپ دیکھیں نا جی ساری دنیا میں آپ حج کی بکری ذبح کریں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ حرم میں نہ لے آئیں۔ اس کا مطلب ہے شیطان وہی شرک کرا رہا ہے کہ اللہ کی بکری اللہ کے گھر لے جاؤ، پیر کی بکری پیر کی قبر پہ لے جاؤ۔ یہی تو شرک ہے، وہ بلا ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبۃ، کہ میری بکری جو ہے حج کی وہ قبول نہیں ہوگی جب تک حرم میں ذبح نہ ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بکری اللہ کے گھر، مرشد کی بکری مرشد کے گھر۔ اب مرشد زندہ نہیں تو مزار پہ دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بات بتلائیں کہ جب آپ مرشد کی مزار پہ جا کے دیگیں پکاتے ہیں، مرشد کو پتہ لگتا ہے کہ میرا فلاں مرید دیگیں لایا ہے؟ یہ پتہ نہیں لگتا۔ اگر تو نہیں لگتا پھر بے وقوفی ہے لے جانا کہ جس کے لیے ہم مر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور اگر اس کو پتہ لگتا ہے تو مانا یہ ہے کہ علم غیب کا تم صرف زندہ ہونے میں نہیں مرنے کے بعد بھی قائل ہو کہ مرشد مرنے کے بعد بھی عالم الغیب ہے، پتہ ہے کہ آج فلاں فلاں مرید آیا ہے اور دیگیں پکائی۔ خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اولیاء اللہ کا معنی یہ نہیں کہ ان کو اللہ کا شریک بنا دو، اولیاء اللہ کا یہ معنی نہیں کہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا دو۔ اولیاء اللہ کی مزارات میں جانے کا یہ معنی نہیں کہ مرشدوں سے سوال کرو کہ جناب میں آیا ہوں بڑی مشکل میں ہوں میری مشکل حل کر۔ اس سے بڑا تو شرک کوئی نہیں دنیا میں۔ مزارات پہ جانا منع نہیں یاد رکھو، لیکن ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ ان سے دعا کرو۔ بات سمجھو۔ اچھا آپ جنازہ ہے آپ کے سامنے، آپ میت کے لیے دعا کرتے ہیں یا میت کو کہتے ہیں کہ اے مردہ ہم آئے کھڑے آئے مہربانی کر مشکل حل کر؟ نہ مردے سے مانگتے ہو یا مردے کے لیے مانگتے ہو؟ سیدھی سیدھی بات کرو، یہ مولوی والی بات ہے۔ میں کو مولوی شولوی تو ہوں نہیں نا، مولوی تو عالم بزرگ ہوتے ہیں، میں طالب آدمی ہوں۔ سیدھی بات کرو اللہ کے کعبے میں کہ میت سامنے رکھی ہے، ہم اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں یا میت سے ہم مانگ رہے ہیں؟ اچھا جب میت باہر رکھی ہو تو ہماری دعا کی محتاج ہے، 2 میٹر مٹی میں چلی جائے تو اب مشکل کشا ہو گیا۔ بھائی بزرگ کی میت ہے، ولی کی میت ہے، شہید کی میت ہے، ہم کھڑے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اچھا دیکھو دعا میں بھی اللہ فرماتے ہیں پہلے زندوں کے لیے مانگو، اب مرنے والا تو مر گیا، اس کے عمل تو ختم ہو گئے، جو زندہ ہے پہلے ان کے لیے مانگو، وہ تو ٹھیک ہوں۔ اس لیے آپ شروع کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور آگے آپ کہتے ہیں اللہم نقہ عن الخطایا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ، اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من اہلہ، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ یہ ساری اس کے لیے مانگ رہے کہ اس سے مانگ رہے ہو؟
تو عقل کریں کہ جب باہر ہوں تو ہم دعا مانگیں اور جب نیچے چلے جائیں تو اب وہ ہمارے لیے مانگیں گے. بس اللہ ہدایت عطا فرمائے. جب تک اللہ راضی نہ ہونا عقیدہ نہیں ٹھیک ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, بس ایک اللہ کے گھر میں آئے ہو نا, عمرے پہ آئے ہو, کسی شکل میں آئے ہو, جب موقع ملے نا, یہ مولوی مکی شکی کو چھوڑیں, جب موقع مل جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے کعبہ دکھایا ہے, تیرا مدنی مکے میں پیدا ہوا, یہاں قرآن اترا, یہاں دین آیا, کسی صفا کی پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے حضور نے دعوت دی ہے, مجھے سچا دین نصیب فرما دے, مجھے صحیح عقیدہ نصیب فرما دے تاکہ میں بھٹکتا نہ رہوں, میں گمراہی میں نہ پڑ جاؤں. میں آج اس جگہ آ گیا ہوں جو مرکز ہدایت ہے, جو مولد محمد مصطفیٰ ہے, جو معبد الوحی ہے, جہاں جبریل آیا, جہاں قرآن اترا, جہاں سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند ہوا. میرا اللہ مجھے نبی پاک کا وہ سچی دعوت جو ہے اس کے سمجھنے کی ہدایت عطا فرما, صحیح دین پہ چلا, صراط مستقیم نصیب فرما دے. بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ لو, نیت کرو گے تو دروازہ کھلے گا نا. تم سیکھنا ہی نہ چاہو. ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے حاجی, ماشاءاللہ ملتزم پہ کھڑا ہے, کہتا ہے داتا تیری مہربانی. کھڑا کعبے میں ہے, مانگ داتا سے رہا. اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے بندو اللہ سے دعا, بس 2 رکعت پڑھ کے خدا سے دعا مانگو کہ یا اللہ جو تیرا سچا دین ہے نا, جو تیرا صحیح راستہ ہے, بس میری اسی کے لیے آنکھیں کھول دے اور سینہ کھول دے. بس دعا مکے میں بھی مانگو, مدینے بھی مانگو, انشاءاللہ انقلاب آئے گا, انشاءاللہ عقیدہ صحیح ہوگا اور صراط مستقیم نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم نہ مانگو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے. وقد روى ابن ابي حاتم من حديث معبد عبد الكريم الجزري عن طاووس قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقف المواقف اريد وجه الله فان يرى موتني فلم يرد عليه رسول الله شيئا حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے حضور سے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی اقف المواقف, جو حکم ہے میں ہر اس جگہ روکا ہوں اور میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, اور احب ان یری موتنی, اور میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عبادت کو دیکھ لیں. یعنی جیسے حج میں حکم ہے کہ مینا جاؤ, مزدلفہ جاؤ, عرفات جاؤ, میں ہر موقع پہ پہنچا ہوں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اقدار صلاح وجاہد وغیر آیت وقال من شدنا حفظہ وامارت والا بنی ہاشم ان شعر ابن اوشب قال جاء رجل الى عبادة ابن الصامت قال انبئني ما سرقنه أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله بن يحمد يصوم ويبتغي وجه الله يحب بن يحمد ويتصدق يبتغي وجه الله يحب بن يحمد ويحج يبتغي وجه الله بن يحمد وقال بعد ليس هو شيء ان الله تعالى يقول انا خير الشريك وان كان لي معي شريك فله كله لا حاجة فيه. ایک آدمی حضرت عبادۃ بن الصامت کی خدمت میں آئے, کہنے لگا بتلاؤ کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے, اللہ کے لیے پڑھتا ہے, لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ نمازی ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ کے لیے رکھتا ہے, لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا صائم الدہر ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ خیرات کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, حج کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں. حضرت عبادت فرمایا لیس لہ شیء, ان سارے عمل کا اللہ کے ہاں کوئی دھیلا بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ بھی تمنا کر لی کہ لوگ مجھے اچھا کریں. ریا آ گیا, جب ریا آ گیا تو عمل برباد ہو گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں. فمن
من کان لہ معی شریک، جو میرے ساتھ کسی عمل میں شریک بناتا ہے، فہو لہ کلہ، میں سارا عمل اسی کو دے دیتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو وہ عمل قبول کروں گا جس میں ریا نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، جس میں سماعت نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی کہتے جی کہ دلالی کرنا ایک ہے۔ دلالی مثلا آپ کے پاس ایک آدمی مال لے آتا ہے کہ یہ میرا مال بیچ دو، میں تمہیں اتنی کمیشن دوں گا بیچنے کا، وہ تو کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے کہ افسروں کے مل کے کام کروا دو، یہ تو رشوت ہے، یہ تو کوئی دلالی نہیں، یہ تو دینے والا بھی لانتی اور لینے والا بھی لانتی اور دلالت کرنے والا بھی لانتی۔ ایک وہ ہوتا ہے دلالی کہ بھئی میں تمہارا یہ کام کروں گا، کام کا بدل لیتا، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، چیز بیچتا ہے، بولی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، جتنے دن وہ مال رہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا بدلہ لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے مثلا یہاں پر رواج ہے کہ میں ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں، کہتے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے مکان ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، لیکن میں 2% لوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو اپنی خدمت کا، اپنی محنت کا بدلہ لے رہا ہے، اور مالک کو بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے، جس کا مکان ہے اس کو بھی وہ بتلاتے ہیں باقاعدہ کہ دیکھو جی ہم نے ان سے یہ لینا ہے اور آپ اگر دیں گے تو آپ سے، لیکن زیادہ تر لینے والے سے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں فلاں افسر کو کہہ کے تیرا کام کروا دوں گا، تو یہ تو رشوت ہے۔ کہتے جی کہ میرے پاس 2-3 لاکھ روپے ہیں جو میں نے بینک میں رکھا ہوا ہے، اگر بینک میں آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس پہ سود نہ بنے، ربا نہ بنے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل بعض بینک جو ہیں وہ اسلامی انداز میں بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ معلومات کریں، اور معلومات کرنے کے بعد اگر چاہتے ہیں اس میں ڈال دیں، یا پھر جو لوگ مشورہ دیتے ہیں احباب کہ کسی اچھی سکیم میں 2-3 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ لے کے ڈال دیں، 5-10 سال میں اللہ پاک اس سے آپ کو نفع بھی دیں گے، آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہے۔ میں اگر آدمی کی کوہنیاں ننگی ہیں، کراہت ہے نماز میں، نماز تو ہو جائے گی، قمیض بھی نہ ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ کپڑا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بالکل نماز جائز ہے۔ ایک ہے کہ کپڑا تو موجود ہے لیکن فیشن کا تقاضا یہ ہے کہ جو شرٹ پہنا ہوا ہے وہ اس کا بازو یہاں تک ہے، تو نماز مکروہ ہے۔ درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، بالکل کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کے اس کے پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی حدیث نہیں۔ میں نے حرم شریف میں احرام باندھا، میرا ارادہ تھا عمرے کا، میقات نہیں پہنچا، احرام کھول دیا، کیونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی، چادریں باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ میقات پہ گئے ہی نہیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ نے لبیک ہی نہیں پڑھا۔ جب آدمی نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، اب احرام نہیں کھول سکتا۔ آپ نے تو ویسے آپ نے ارادہ کیا تھا، گئے نہیں، چھوڑ دیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے 5 عمرے کیے ہیں اور 7 چکروں میں نے کندھا کھلا رکھا، کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھنا چاہیے، بعد کے 4 چکروں میں ننگا نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے آپ کا عمرے ہو گئے، داڑھی کے مخالف کیوں ہو گئے؟ صرف داڑھی کے؟ تمام سنت رسول کے مخالف ہیں۔ عورتیں پردے کی مخالف ہو گئی، مرد داڑھی کے مخالف ہو گئے، کوئی ایک مسئلہ ہے؟ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت۔
ہے وہ بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے. ہاں جی بالکل اندر کا حصہ ہے. اس میں نماز پڑھنا جائز ہے, بالکل جائز ہے, ہر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب امام فرض پڑھا رہا ہو اب تم حتیم میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ امام کعبے کے باہر ہو گیا, مقتدی اندر ہو گیا, اس لیے اس وقت نماز منع ہے. ورنہ باقی آپ جب چاہیں نماز پڑھیں. یہ حدیث مبارک ہے کہ پہلے لوگ جو تھے نا جی, یہ کدو ہے, پیٹھا ہے, اس میں شرابیں بناتے تھے, رکھتے تھے, اس سے حضور نے منع فرمایا. کہتے ہیں جی کہ مجھے بیوی کی محبت ہے لیکن گھر جانے کا راستہ نہیں ہے. آئے کیوں تھے آپ محبت چھوڑ کے؟ بھائی جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ, پکڑ کے پہنچا دیں گے انشاءاللہ. وہ مسئلہ ہی نہیں, ان کو سارے نسخے آتے ہیں. 1 منٹ لگے گا, ٹکٹ بھی وہ لے کے دے دیں. 5-10 دن کا رگڑا لگے گا جو بند رکھیں گے. نازلہ میں ہاتھ اٹھائیں, بالکل ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے, اور اسی طرح نماز میں کھڑے کھڑے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں جو تھے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. کلن وعد اللہ الحسنى. فوت ہو گئے ہیں, میں ان کے لیے عمرہ کروں, بالکل کریں. ہاتھ میں جو کڑا ڈالتے ہیں یا گلے میں ڈالتے ہیں بالکل ناجائز ہے. یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں, کافروں کی رسمیں ہیں. بڑے کی یہ توبہ کر لی, توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے, تمہیں کیسے پتا ہے کہ نہیں ہو رہی قبول؟ آپ کو ٹیلی گرام آئی ہے کیا؟ کیسے پتا ہے کہ توبہ قبول نہیں؟ توبہ قبول نہ ہوتی تو خدا تمہیں کعبے میں لے آتا, اپنے گھر میں لے آتا. توبہ قبول ہے. عرفات کا جو روزہ ہے, جو لوگ حج پہ جائیں وہ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ میرے آقا نے محبوب کائنات رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا. تو حاجی کے لیے تو روزہ نہ رکھنا چاہیے, اور جو حاجی نہ ہو وہ روزہ رکھے. تو جس دن تمہارے ملک میں 9 تاریخ ہو اسی دن روزہ رکھ لو. کو طواف الوداع کرنے سے پہلے حیض آ جائے, طواف الوداع معاف ہے. جو ہے عورت کے لیے, ویسے بھی عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے, حج میں واجب ہے. عمرے والوں کے لیے افضل ہے کہ وہ طواف الوداع کر کے جائیں, کیونکہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں, اس کا حکم عام ہے. لیکن اگر نہ کریں تو واجب نہیں ہے کہ کوئی دم پڑے گا. لیکن عورت کے لیے تو حج میں بھی اگر حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے. موجودہ دور میں شیطانیت جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. کامیاب نہیں ہوتی, باطل ویسے اوپر ہوتا ہے, لیکن جب اللہ مٹائیں گے تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا. میرے خلاف جو سوال ہو آپ لکھیں, اس میں تو آپ نے لکھا ہی نہیں, جو تمہارے خلاف سوال ہو ایسے کوئی آپ نے لکھا. جو خلاف ہو آپ بالکل لکھیں, گالیاں شالیاں جو آپ دینا چاہتے ہیں بالکل کھلے دل سے. طواف کا سنت طریقہ حجر اسود سے شروع کریں, حجر اسود پہ ختم کریں, اور زبان پہ ذکر ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. رکن یمانی پہ آئیں تو داہنا ہاتھ لگائیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر حجر اسود پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں, اسی طرح 7 چکر پورے کریں, نظر نیچے رکھیں, بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے بچائیں, غیر محرم کے ساتھ ہاتھ لگنا بدن لگنے سے بچائیں. اللہ پاک قبول فرمائیں. چکر بھول جائیں تو اندازہ کریں, جو آپ کا اندازہ ہو اسی پہ عمل کریں. اگر ہم نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں شریک ہوئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب امام کہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ جلدی سے تکبیریں پوری کر لیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیونکہ تکبیر فرض ہے, اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا.
صحابہ سے حضور نے دریافت نہیں کیا اذا جاء نصر اللہ کا معنی، صحابہ نے آپس میں دریافت کیا، حضرت ابو بکر سے، حضرت ابن عباس سے، تو ان نے فرمایا کہ فیہا نعی رسول اللہ، اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ حضور کی وفات مبارک کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کا غلبہ ہو گیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اللہ کے نبی جس کام کے لیے آئے تھے تقریباً وہ کام مکمل ہو گیا۔ اس کا معنی ہے کہ اشارہ ہے کہ حضور کی وفات مبارک قریب ہے، اور ان کا جو سمجھنا تھا وہ صحیح بھی ہوا کہ حضور حج کے بعد تشریف لے گئے اور ربیع الاول میں وفات ہو گئی۔ اگر کلمہ شریف لکھا ہو، کہتا ہے جی یہاں نوٹوں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، کہاں لکھا ہوا؟ ذرا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا صرف ایک پہ، ہر کرنسی پہ تو نہ ہوا نا۔ بہرحال احتیاط کریں، حمام میں نہ لے جائیں۔ حدود میں کسی بھی مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے، ہاں 1 لاکھ انشاءاللہ ملے گا۔ اگر ہم نے دوسرا کرنا ہو تو ہوٹل سے احرام باندھ کے کر لیں، نہیں آپ کو باہر جانا ہوگا، یا مسجد عائشہ جائیں یا جرانہ جائیں یا عرفات جائیں۔ لوگ جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری برادری ہے، رشتہ داری ہے، رشتہ داری تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بنے۔ حضور کے رشتہ دار سارے مسلمان تھے۔ اللہ کے بندے رشتہ داری نہ توڑو، رشتہ داری رکھو، آؤ جاؤ، ان کو ہدایت کرو، دین کی دعوت دو۔ رشتہ داری توڑ دو گے تو ان کو بات کون کرے گا؟ اگر وہ 11ویاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے انشاءاللہ، یہ تو بدعات ہے نا، کافر تو نہیں ہو گئے نا۔ اگر ایک آدمی ہے وہ بیچارہ اپاہج ہے، معذور ہے، اس کی بیٹی بیٹا اس کی طرف سے عمرہ کرے، حج کرے، بالکل جائز ہے۔ کہ عمرے کے لیے آئی لیکن حیض شروع ہو گیا، احرام نہیں باندھا، اس نے غلطی کی۔ حالت حیض میں بھی عورت نیت کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، غسل کر کے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتی۔ بہرحال اب جب پاک ہو جائے مسجد عائشہ سے عمرہ کریں اور ایک دم ادا کریں کہ بغیر احرام کے آ گئی ہو۔